امید ہے طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعا سے سب اچھا ہے۔ دعائیں پڑھیں گے ہم پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم گزشتہ سبق میں فقہی مسائل میں مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنا، جنہیں عربی میں خفین کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے ہم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ مسح کن صورتوں میں ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، اور انویلڈ ہو جائے گا، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ یعنی آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا اور اس کی جو ہے وہ مدت شروع ہوئی جب آپ کو پہلی دفعہ حدث لاحق ہوا، یعنی آپ کا وضو ٹوٹا۔ اب آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ پچھلے لیکچر میں تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسح جائز ہو جاتا ہے ان کے اوپر کرنا، اور اب یہ بات کہ کون سی چیزیں ہیں کہ مسح ہے، موزے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ویلیڈیٹی ختم کب ہو جائے گی، کب دوبارہ مسح کرنا پڑے گا ان موزوں کے اوپر۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو دوبارہ ان کے اوپر مسح آپ کب کریں گے، کیا اس کی ڈسکشن۔ تو یاد رہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو دوبارہ مسح کرنا پڑے گا خفین پر، یعنی مسح ٹوٹ جائے گا ان وجوہات کی بنا پر۔ پہلی بات ان میں سے، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ دوبارہ مسح کریں گے جیسے دوبارہ وضو کریں، جیسے نواقض وضو، جیسے پیشاب پخانہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو مسح بھی دوبارہ کریں گے ان خفین کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ واش روم گئے، وضو ٹوٹا، تو اس صورت میں آپ موزے پر ہی مسح کر لیں گے، پاؤں دھوئیں گے نہیں، کیونکہ سردی کی وجہ سے آپ نے پہنے تھے تو سردی کا عذر تو باقی ہے، تو آپ وضو کریں گے اور آپ اپنے پاؤں پر مسح کر لیں گے فین کے اوپر جو طریقہ بتایا گیا تھا۔ اگلی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسح تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، بلکہ آپ کو موزہ اتار کر دوبارہ پاؤں دھونا پڑے گا، پھر مسح کریں گے آپ، یعنی پھر آپ پہنیں گے اپنا موزہ دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے
ایسی سچویشن آئی ہے، کوئی ایسی پرابلم ہوئی کہ آپ کو دوبارہ اب وضو تو نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن موزہ اتار کر پاؤں دھونا پڑ رہا ہے آپ، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ، جی ایک منٹ کیا جائے سیکنڈ۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا ہوا تھا، پاؤں اندر تھا موزے کے اور مسا بھی تھا، لیکن آپ نے پاؤں کو باہر نکال لیا، موزے سے آپ نے آدھا پاؤں یا زیادہ، ٹھیک ہے، اکثر حصہ آپ نے پاؤں سے موزے کا نکال دیا، موزے سے آپ نے پاؤں کو نکال دیا اکثر حصہ پاؤں کا، تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ سے پاؤں دھو کر اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، اب مسے سے کام نہیں چلے گا۔ دوسری بات، آپ نے موزہ پہنا ہوا تھا اور آپ کے موزے کے اندر پانی چلا گیا، پانی سرائیت کر گیا، ٹھیک ہے جی، تو آپ پاؤں نکال کر دھونا پڑے گا اور آپ نے پھر موزہ دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ مسح کی مدت جو مقررہ تھی مسافر کے لیے 3 دن سے 3 راتیں، اور جو آدمی مقیم ہے اپنے گھر میں رہ رہا ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات تھی، تو اس شخص کی مدت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاؤں کو نکالے موزے سے اور دوبارہ پاؤں کو دھوئے اور پھر موزے میں ڈالے پاؤں۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ شدید سردی ہے کہ پاؤں نکالیں گے دھویا تو پاؤں شل ہو جائے گا، پاؤں کی جو سینسیشن ہے اس پہ اثر پڑے گا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاؤں ڈیمیج ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ مسح کرتے رہیں، پھر نہ اتاریں، بے شک آپ وہاں مقیم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ کہ 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر، 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر موزہ پھٹ گیا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پاؤں نکال کر دھوئیں اور دوبارہ موزے کو سلائی کر کے آپ اس کو پہنیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک صورت میں صرف مسح دوبارہ کرنا ہے آپ نے، اور وہ یہ کہ آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ مسح دوبارہ کریں گے، جیسا کہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، اسی طرح پاؤں کا بھی مسح کر رہے ہیں۔ اور جو بقیہ صورتیں میں نے بتائی ہیں ان میں آپ پاؤں، یعنی پاؤں کے اندر پانی چلا گیا، موزہ پہنا ہوتا ہے اس میں پانی چلا گیا، یا موزہ آپ نے آدھا یا آدھے سے زیادہ اتار دیا، یا پھر آپ کی مدت ختم ہو گئی موزے پہ مسح کرنے کی، ٹھیک ہے جی، یا پھر موزہ پھٹ گیا، ان صورتوں میں آپ پر لازم ہے کہ آپ پاؤں کو نکال کر دھوئیں گے، پھر موزے میں پہنیں گے۔ یہ اہم مسئلے تھے اس کے متعلق۔ موزہ چونکہ ہم پہنتے ہیں سردی میں لیدر کا، تو اس لیے ان مسائل کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ چیز یہ ہے کہ کسی شخص نے، اس کو باڈی پہ، جسم پہ کسی حصے پہ زخم آ گیا اور اس نے اس کے اوپر پٹی باندھ لی، لکڑی رکھی، اس کے اوپر پٹی باندھ لی، اب اس میں یہ پاور اور طاقت نہیں ہے بیچارے میں کہ وہ اس کو دھوئے، یعنی ہاتھ ہے تو ہاتھ کو دھونا ہے، تو اب وہ کیا کرے، چونکہ اوپر تو پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اگر اکثر حصہ جس کے ذریعے
عضو کو باندھا گیا ہے وہ زیادہ حصہ متاثر ہوا ہے اس کا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یعنی جیسا کہ کسی نے خون نکلوایا جسم سے اپنا، ایسی جگہ سے نکلوایا جس جگہ کا دھونا ضروری تھا وضو میں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر پٹی باندھی گئی، تو اب وضو کرتے وقت پٹی کے کھولنے میں تکلیف ہو اور پانی زخم کے مضر حصے تک پہنچ جاتا ہو، یعنی اس سے تکلیف ہوتی ہو اس کو، تو پھر پٹی کے اوپر مسح کرے گا، جو اس نے پٹی باندھی نا جبیرہ کہتے ہیں اس کو، اسی کے اوپر وہ مسح کر لے گا گیلے ہاتھ سے، پٹی کو اتارے نہیں بلکہ اسی طرح اس کے اوپر زخم جو پٹی باندھی ہے زخم کے اوپر، اسی کے اوپر وہ مسح کر لے۔ اور اگر زخم جہاں پر ہے آپ نے وہاں پٹی باندھی ہے یا کوئی بھی چیز آپ نے روئی رکھی ہے اور اوپر آپ نے اس کے پٹی باندھی ہے، اب اگر وضو کرتے وقت وہ پٹی کے کھولنے یا اس روئی کو ہٹانے میں کوئی درد ہے تکلیف ہے، تو پٹی اور وہ جو اسے پھایا کہا جاتا ہے ویسے فقہا کی اصطلاح میں، اس کے اوپر ہی وہ مسح کر لے گا۔ بے شک اس نے اپنی لکڑی نہیں باندھی نیچے، صرف پٹی باندھی ہے، نیچے پورا رکھا ہے اس نے، اون رکھی ہے اس نے، روئی رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ اسی کے اوپر ہی وہ وضو کر لے اور مسح کر لے۔ اچھا ایک سوال، جب آپ نے پٹی باندھی تھی زخم کی وجہ سے تو بے شک آپ نے بے وضو پٹی باندھی تھی، پھر بھی آپ مسح کر لیں، اچھے سے سمجھیے گا، موزوں پر مسح تب ہم کرتے تھے جب دھو کر ہم نے پاؤں ڈالا تھا اندر، اب آپ نے چوٹ لگنے کے بعد جب پٹی کروائی تو بے شک آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے اوپر پٹی کے اوپر زخم پہ پٹی باندھ لی لکڑی کے ذریعے یا آپ نے کوئی روئی رکھ کر، تو اب آپ اس کے اوپر پھر بھی مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ہڈی ٹوٹی ہو، زخم تو نہیں ہے اوپر جسم کے لیکن اندر سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس طور پر کہ آپ نے اوپر پٹی باندھی تاکہ ہڈی جڑ جائے، اور وہ ایسا حصہ ہے جو وضو میں دھویا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی طرح اس پٹی کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پٹی کو اتارے کھولے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اچھا ایک اور بات اس میں اہم، کہ آپ نے جس حصے پہ پٹی باندھی تھی زخم کی وجہ سے تھوڑا بہت اور حصہ بھی چھپ گیا اس کے نیچے، ظاہری بات ہے چھپے گا تو اس پر بھی مسح جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے زخم تو یہاں پر ہے 2 انچ کا، لیکن 3 یا 4 انچ کی آپ نے اوپر پٹی جبیرہ باندھا ہے، تو اس ساری پٹی کے اوپر ظاہر مسح کریں گے آپ، کیونکہ کھولتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے بقیہ کو بھی، تو اس لیے آپ ساری پٹی پر ہی مسح کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور فرق سمجھے، بڑے یہ باریک فرق ہے، یہ عموماً ڈسکس نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے جب مریض کو، تو پھر بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے وہ۔ ہم نے جو مسح کے متعلق احکام بیان کیے وہ، اور اب جو ہم پٹی وغیرہ کے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں، اس میں 4 اعتبار سے فرق ہے، 4 اعتبار سے، بڑے اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پٹی پر جو مسح کیا تھا اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے، جبکہ موزے کی تو مدت تھی، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، جبکہ مسح علی الخفین کی تو مدت ہے نا، تو پٹی کی کوئی مدت نہیں ہے آپ کے، جب تک آپ کا وضو چلتا رہا تو آپ کا جو ہے مسح بھی چلتا رہے گا، بے شک وہ 1 دن سے اوپر ہی ہو جائے جو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، زخم کی پٹی جو آپ نے باندھی وہ پاکی پر باندھنا ضروری نہیں تھا کہ آپ کا وہ حصہ جسم کا پاک ہوتا تب پٹی باندھتے آپ،
तो बेशक खून निकला हुआ है उसके ऊपर, वो नापाक है, यानी वो आपने बगैर वजू के पट्टी बांधी है, तो जायज़ है आप उसी के ऊपर मसा कर लें। जबकि मसा अलल खुफैन में आप पर लाजिम था कि आप पाँव धोकर मोजा पहने, यहाँ पर धोना जरूरी नहीं है। आप ज़ाहिर है वो जख्म हो चुका है तो कैसे धोएंगे आप। ठीक है जी। तीसरी बात, जख्म की पट्टी, एक पाँव जख्मी था तो आपने पट्टी बांध ली, दूसरा पाँव सही है तो वो धोएंगे आप। जबकि मसह अलल खुफैन में ये चीज नहीं हो सकती कि आप एक एक हिस्से पर पट्टी बांध लें, मसह अलल खुफैन एक मोजा पहन लें और एक पाँव को नंगा छोड़ लें, तो मोजे पर मसा कर लें और नंगे को धो लें, वहां ये जायज नहीं है। वहां या तो दोनों मोजे पहन के मसा करें या दोनों उतार के पाँव धोएं। जबकि मसह अला जबीरा, पट्टी पर जो मसह की बात है, वो दोनों सूरतों में जायज, यानी आपके एक पाँव पे जख्म है तो पट्टी बांधी हुई है, और दूसरे पाँव पे आपका ठीक है तो आप वो धोए, लिहाजा ये तीसरा फर्क है। ठीक है। चौथा फर्क, अगर जख्म सही हुए बगैर पट्टी खुल गई तो अब जख्म यानी पट्टी के नीचे का हिस्सा धोना जरूरी नहीं है। पट्टी हटने की वजह से मसह बातिल हो जाएगा, मसह तो बातिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जख्म को धोकर फिर पट्टी बांधे उसके ऊपर। पर खिलाफ मसह अलल खुफैन, मोजों पर, कि इनमें मोजे पाँव से निकल जाने की वजह से आपका मसा ही बातिल हो जाता है। ठीक है जी। बल्कि आप उसी तरह दोबारा पट्टी बांध लेंगे जख्म के ऊपर, बशर्ते का भी जख्म सही नहीं हुआ, ये शर्त है इसमें। अगर जख्म सही हो गया हो तो अलग मसला है। ठीक है जी। एक पट्टी आपने की, उसके ऊपर आपने मसा किया हुआ है, अब दूसरी पट्टी आपने करनी है और आपका वजू भी चल रहा है, तो उलमा ने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि उस नई पट्टी पर भी वो मसा कर ले, लेकिन वाजिब और जरूरी नहीं है। ठीक है जी, मुस्तहब है सिर्फ। उम्मीद है ये मसाइल आपके लिए मुफीद हुए होंगे। अगर मुफीद हुए हैं तुम बताइए मैसेज करके। बताइए जी। मतलब इन मसाइल को मोटा मोटा डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि ये जो पेश आमदा मसाइल है ना जी आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल हो जाते हैं हॉस्पिटल में खसूसन, ये बड़े लोग मसाइल पूछते हैं हमसे। ठीक है जी। तो एक मसला और भी याद रहे कि जब आप मसह कर रहे हैं ना खुफैन पर, या आप मसह कर रहे हैं पट्टी पर जो बीमारी की वजह से आपने बांधी है, इन दोनों के लिए नीयत की जरूरत नहीं है कि मैं नीयत कर रहा हूँ। वो नीयत की जरूरत तयम्मुम में थी, यहाँ नहीं है जरूरत। ठीक है जी। लिहाजा आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की नीयत करनी। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो जरूरी मसाइल थे जिनका समझना जरूरी था। इन मर्द और औरत दोनों को ये मसाइल पेश आते हैं, इसलिए इनको डिस्कस किया गया। अब मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम एक अपनी फिक्ही टॉपिक को चेंज करते हैं, इबादात से निकलकर मुआमलात की तरफ जाते हैं। और जो टॉपिक है एक आज का मजीद, वो ये है कि हम किस तरह लोगों से खरीदो फरोख्त करते हैं। ठीक है जी। हमारी डीलिंग जो है, मनी डीलिंग कैसी है, उसका तरीका कार क्या है, हम उसको डिस्कस करें। 2 मिनट बाद इंशाल्लाह।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ کی طرف سلائیڈز آ گئی ہوں گی. اس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے رولز آف سیل. خرید و فروخت کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں. ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو اس کے آداب وغیرہ کیا ہیں، ان چیزوں کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. کانسیپٹ آف سیل کیا ہے اسلام میں؟ یاد رکھیے شریعت میں خرید و فروخت کی ڈیفینیشن یہ ہے: exchange of a thing of value by another thing of value with mutual consent. باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز کے بدلے میں تبادلہ کرنا. باہمی رضامندی سے ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا تبادلہ کرنا. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس کوئی آئٹم ہے، آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، دوسرا راضی ہے، اس کے پاس بھی کوئی چیز ہے بدلے میں دینے کے لیے، تو آپ دونوں راضی ہیں اس کام کے کرنے پہ، تو ٹھیک ہے آپ بیچ دیجیے. ٹھیک ہے جی. تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ بات سمجھیے کہ خرید و فروخت کی جو ہم ڈیل کرتے ہیں، اس ڈیل کی 4 قسمیں. ٹھیک ہے جی. ویلڈ سیل، درست خرید و فروخت. وائڈ نان ایگزسٹنگ سیل، بیع باطل، یعنی جو ہو ہی نہیں سکتی، جس کا کرنا جائز ہی نہیں ہے. ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر. اور ایگزسٹنگ سیل بٹ وائڈ ڈیو ٹو ڈیفیکٹ، جسے بیع فاسد کہا جاتا ہے، یعنی کہ خرید و فروخت تو جائز ہے لیکن اس میں کوئی ایسی کنڈیشن ایڈ ہو گئی ہے جو کہ ناجائز نے کر دیا اس نے آ کر اس کو. اسی طرح ویلڈ بٹ ڈس لائک سے کہ بیع کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، خرید و فروخت کہا جاتا ہے کہ بیع تو صحیح ہے بٹ مکروہ ہے کسی وجہ سے، اس کراہت کو بھی دور کیا جائے، شریعت یہ چاہتی ہے. تو یہ 4 طرح کی خرید و فروخت ہے: باطل، فاسد، صحیح اور مکروہ. ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے. ویلڈ سیل کیا ہوتی ہے؟ ویلڈ سیل کے لیے کتنی شرائط ہیں، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے A sale is valid if all elements together with their conditions are present. جتنی بھی چیزیں ہیں خرید و فروخت سے متعلق وہ صحیح ہوں، اپنے اصولوں پر ہوں، تو اسے بیع صحیح کہا جاتا ہے. سب سے پہلے کانٹریکٹ ہو، دونوں کے درمیان عقد ہو، باہمی، یعنی کہ وہ کہہ رہا جی میں نے آپ کو بیچنی ہے، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے جی، اسے عقد کہا جاتا ہے. عقد نکاح بھی اسی سے ہی لفظ نکلا، ایجاب و قبول. اور دوسری چیز سبجیکٹ میٹر، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہو. مبی عربی میں کہا جاتا ہے اس کو، مبی، یعنی کوئی بھی جو چیز ہے جو بیچی جا رہی ہے. اور تیسری چیز پرائز، سمن عربی میں سے کہتے ہیں، قیمت اس کا طے ہونا، قیمت کا طے ہونا. اور چوتھی چیز ہے پوزیشن، قبضہ یا ڈیلیوری. یہ 4 چیزیں جب ہوں گی، یہ مین ایلیمنٹس ہیں کسی خرید و فروخت کے جائز ہونے کے. پھر ان میں سے ہر ایک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں، انہی 4 کو ہم لے کے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ان کو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک اس کی سلائڈ بنا ہوا اس کا ایک ہائرارکی. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کے سامنے یہ شو ہو رہے ہیں. کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ عقد. جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز عقد ہی ہوتی ہے، قبول اور ایجاب.
اسے کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. آفر اینڈ ایکسیپٹینس. آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ چیز بیچنی ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے لینی. تو یہ اورل بھی ہو سکتی ہے، قولی لفظوں میں بول کر بھی ہو سکتی ہے، یا امپلائڈ بھی ہو سکتی ہے، حکمی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے بولا کچھ نہیں ہے کہ میں نے بیچنی ہے یا نہیں، بلکہ آپ نے وہ چیز رکھ دی ہے شو کیس میں لگا کر، اور اوپر پرائز بھی مینشن کر دی ہے. آدمی چپکے سے آتا ہے، چیز اٹھاتا ہے، آپ کو پیسے دیتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، چلا جاتا ہے لے کر، تو ٹھیک ہے یہ. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے متعاقدین، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا. یہ دونوں کے لیے شرائط ہیں کہ یہ دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، شعور رکھتے ہوں خرید و فروخت کا. ان کو اس کے بعد جو عقد طے ہوا ہے آپ کا اسی وقت ہو ایک بات، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جہالت نہ ہو اس میں کسی قسم، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے آگے چل کر لڑائی کا اندیشہ ہو، معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہو، مجہول کچھ نہ ہو اس کے اندر، ایمبیگوٹی کسی قسم کی کے اندر نہ ہو. اچھا جی. اب وہ یہ تو دو باتیں پہلی خریدنے اور فروخت کرنے والے سے متعلق تھی. اب یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ اس کو ڈسکس کیا جائے. سبجیکٹ میٹر جو ایگزسٹ کرتی ہو، واقعی موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہے ہی نہیں، آپ اسے بیچی جا رہے ہیں خام خواہ. دوسری بات ویلیویبل، اس کی قیمت بھی ہو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی پرائز میں مارکیٹ میں پرائز ہی کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، پرائز لیس چیز کی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد یوزیبل بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کوئی منافع ہو، کہیں نہ کہیں اس کا استعمال ہو. اور اس کے بعد آنرشپ اس پر آ سکتی ہے، اس پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیپیبل آف ڈلیوری پوزیشن، آپ اس چیز کو وہاں پہنچانے کی بھی اہلیت رکھتے ہوں، وہاں تک پہنچانے کی چیز کو قبضہ دے سکتے. اسپیسیفک ہو، کوانٹیفائڈ، یعنی اس کی مقدار کتنی ہے یہ بھی معلوم ہو، اور اس کے سپیکس کیا ہیں. جیسا کہ کوئی آپ آئی ٹی کی چیز پرچیز کرتے ہیں، اس کی ریم روم، اس کی جناب ایل ای ڈی کیو ایل ای ڈی، یا اس کی جناب یا اس کی جو نٹس ہیں، یا پھر اس سے متعلق جو پکسلز ہیں کیمرے کے، ان چیزوں کو جیسے آپ ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی چیز آپ خرید فروخت رہے ہیں اس کی بھی جو چیزیں ہیں اسے ڈسکس کیا جائے. اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز پر ملکیت تامہ رکھتا ہو اور رسک بھی اسی کے ذمے ہو. بیچنے والے کی ابھی اس کے پاس ہے چیز، اس کی ملکیت میں ہے، اس کے نفع نقصان کا بھی یہ خود مالک ہے، اور رسک پر ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا، امرود جتنے کے وہ لیتا ہے ریڈی والا اتنے کے تو نہیں بیچتا نا، اس سے زیادہ کا بیچتا ہے. جب زیادہ کا بیچتا ہے تو اسلام اسے جائز کہتا ہے، لیکن جب سود کے ذریعے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے تو اسلام اسے ناجائز کہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ امرود بیچ رہے ہیں، کوئی فروٹ بیچ رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، تو آپ وہاں رسک پہ ہوتے ہیں کہ آپ کی چیز نہ بکے، خراب بھی تو ہو سکتی ہے، گل سڑ سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے. تو آپ اس رسک کے بلبوتے پر پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن سود میں تو آپ رسک پر نہیں ہوتے، آپ کی رقم ایز اٹ از واپس ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس پہ پروفٹ کس بیس پہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میرا بڑا ڈیٹیل ایک لیکچر ہے جمعے کا، انشاءاللہ میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا کہ سود کے ناجائز ہونے کی وجوہات اور دور حاضر میں جو اس پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جائز کہنے والوں کی طرف سے
لائے جاتے ہیں، ان کے جوابات، شریعت نے ان کو کیا جواب دیا. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں میں انشاءاللہ میں کسی وقت ڈسکس کروں گا. جی آواز آ رہی ہے سبھی کو؟ ٹھیک ہے جی. پرائس کے متعلق دو باتیں. ایک تو کہ معلوم ہونی چاہیے پرائس کتنی ہے، کوانٹیفائڈ ہو. اور دوسری بات یہ بھی متعین ہو کہ آپ کرنسی کون سی دیں گے، لیرا دیں گے، ڈالر دیں گے، یا آپ روپے دیں گے، یا آپ جناب عالی کون سی کرنسی دے رہے ہیں، پاؤنڈز دے رہے ہیں. جو بھی ہو آپ نے اس کے متعلق یہ بات متعین کرنی. ٹھیک ہے جی. آپ کو چیز کہہ رہے ہیں 300 کی، وہ سمجھ رہا بڑی سستی ہے. جب اس نے کہا پرائز آپ مجھے دیں، پیسے سینڈ کریں، تو آپ نے 300 روپے سینڈ کر دی. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تو 300 ڈالر سوچا تھا یہ لینے آپ سے. وہیں پر ہی معاملہ بگڑ جائے گا. اس کے بعد اس چیز کی ڈلیوری، فزیکل چیز پہنچا دیں اس کے پاس. اور تیسری اور ایک یہ کہ آپ کنسٹرکٹیو آپ کا آپ اس پہ حکمی قبضہ دلوا دیں، فائل بنوا دیں، اس کو کاغذوں میں اس کا نام ڈلوا دیں. یہ حکمی قبضہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے امریکہ میں کوئی آپ کی پراپرٹی پڑی ہے، آپ یہاں پر بیٹھے اسے بیچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مکان اٹھا کے اسے ہینڈ اوور تو نہیں کر سکتے. ہاں کاغذوں میں اس کے نام آ جائیں گے اور آپ کی ملکیت ہو جائے گا. وہ اس طرح کا قبضہ بھی جائز. اب یہاں پر بیسک رولز بیان کیے جا رہے ہیں. یہ ہم نے جو پڑھی تھی پہلے ڈیفینیشن خریدنے کی، فروخت کرنے کی. عربی میں کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ دو چیزوں کا تبادلہ کرنا رضامندی سے، اسے خرید و فروخت کی ڈیفینیشن کریں. پہلا رول کیا ہے جی؟ نمبر 1 رول، 7 رول بیان ہوں گے اس چیز سے متعلق جو آپ بیچ رہے ہیں. سبجیکٹ آف سیل مسٹ ایگزسٹ ایٹ دی ٹائم آف سیل. جب آپ چیز بیچ رہے ہیں اس وقت وہ موجود بھی ہو. فار ایگزامپل اے جو ہے وہ ایسی چیز بیچ رہا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، گائے کا بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اسے وہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی، اور اس کو بیچ رہا ہے. تو یہ بحث صحیح نہیں ہو. کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ کہ ہو سکتا ہے وہ نابینا پیدا ہو، لنگڑا پیدا ہو، مرا ہوا پیدا ہو، کوئی بھی پرابلم اس میں ہو سکتی ہے. اور لینے والا پھر کہ جی میں تو نہیں دیتا، تو وہ کہے گا جی آپ نے پہلے تو حامی بھری تھی کہ ٹھیک ہے میں لے لوں گا. تو اس لیے شریعت نے ایسی چیز کی بیع کو خرید و فروخت کو ہی ناجائز قرار دے دیا. The subject of sale must be in the ownership of seller at the time of sale. Hence, what is not owned by the seller cannot be sold. جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ وہ بیچ بھی تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ بھائی کی چیز پڑی تھی آپ نے اٹھا کے OLX پہ لگا دی، بیچ دی، تو ظاہری بات ہے یہ ناجائز ہے. ہاں اگر بھائی کو آ کر آپ نے بتا دیا کہ بھائی آپ کی چیز پڑی تھی میں نے OLX پہ لگا دی ہے، بک بھی رہی ہے وہ، اور مجھے پیسے بھی آ گئے ہیں بلکہ اس کے، تو وہ اگر کہہ دے کہ اوکے ٹھیک ہے تو پھر تو بیع جائز ہو جائے گی. بس صورت دیگر ناجائز ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک ایگزامپل اس کی لیجئے کہ اے بیچتا ہے بی کو ایک کار، جو کہ ابھی وہ اون تو کرتا ہے، سی اون کرتا ہے اس کار کو، پر اے کی نیت ہے کہ وہ اس سے پرچیز کر لے گا سی سے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی نیت اس نے کیا نا کہ میں پرچیز کر لوں گا، تو ابھی سوچا ہے اس نے صرف، تو ابھی تو اس کو آگے نہیں بیچ سکتا نا. شیئر پرچیز، شیئرز بھی تقریباً کچھ اسی زمرے میں آتے ہیں جو کمپنیوں کے شیئرز ہوتے ہیں نا جی. اس کے متعلق بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا نا اس پر میں یہ چیزیں ڈسکس کروں گا، شیئرز کی خرید و فروخت، پھر خصوصاً یہ جو ڈراپ شپنگ ہے اس پر، اور اسی طرح کنٹینٹ رائٹنگ جو ہم کرتے ہیں اس پر پیسہ لیتے ہیں. یہ جو بہت ہی ایڈوانس قسم کی چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ ان کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گا. ابھی بنیادی چیزیں ڈسکس ہوں.
तो ए ने सोचा हुआ कि मैं बी को एक कार बेचता हूँ, लेकिन अभी ए ने खुद वो सी से कार परचेज नहीं की। जब उसने की नहीं है तो आगे बेच कैसे सकता है? क्योंकि अभी वो रिस्क पर नहीं है। क्योंकि जब आप चीज लेंगे आपकी मिल्कियत में आएगी तो आप रिस्क पर भी होंगे। ये कार चोरी भी तो आपसे हो सकती है, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, या खराब भी तो हो सकती है। जब आप ये सारी चीजों के रिस्क पे नहीं है तो फिर आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं? तीसरी बात ये कि आपके पास उस चीज की मिल्कियत भी हो उसी वक्त। ठीक है जी, आपके पास उसके ऊपर कब्जा भी हो आपका, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव कब्जा हो। ठीक है जी, बेशक वो फिजिकली कब्जा ना हो, और आपके पास सारी उसकी लाइबिलिटीज हो आपके, जो जनाब अली वो रिस्क पर हो वो चीज़ आपके, यानी आपकी मिल्कियत में हो और आप मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर कब्जा रखते हो किसी भी सूरत में। ठीक है जी, जैसा कि ये मिसाल दी हुई है कि ए ने एक कार परचेज की 20। ठीक है जी, जबकि बी का अभी तक उसने वो कार ए को अभी हैंड ओवर नहीं की। ठीक है जी, उसने गैराज में उसको रखा हुआ है और अभी ए के कंट्रोल में है। ठीक है जी, ए की गैराज में उसने खड़ी की हुई है। तो ए जो है वो कार तक एक्सेस तो हासिल कर सकता है जब भी चाहे। ठीक है जी, द रिस्क ऑफ द कार हैज practically passed to A. The car is in the constructive possession of A. Now A can sell the car to third party. क्योंकि यहाँ पे ए का कब्जा तो आ गया है, एक तरह से पैसे भी दे दिए हैं, नाम भी आ गया है, लेकिन सिर्फ खड़ी अभी उसी के घर में है जिससे उसने परचेज की है। लिहाजा ये अब आगे वाले को भी सेल कर सकता है। यानी दोनों कब्जों में से कोई एक कब्जा उसके पास होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो या फिजिकली पोजेशन हो। चौथा रूल, द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड। हाँ, जो चीज आप उसके हैंड ओवर कर रहे हैं ना, वो कोई मशरूत ना हो किसी भी तौर पे, कोई उसमें ऐसी शर्त ना रख दी गई हो कि वो यूं होगा तो मैं आपको चीज दूंगा। क्यों भाई, पैसे जब उसने दे दिए आपको, उसके जो प्राइस थी वो आपको दे चुका है, तो आप उसके अंदर किसी किस्म की कोई शर्त ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, A sells his stolen car to a person in hope that he will manage to get it back. The sale is void. एक ये कार है, वो चोरी हुई हुई है और वो बेच रहा है बी को, और कह रहा है कि उम्मीद है मुझे मिल जाएगी, मेरी चोरी शुदा कार तो मैं आपको दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा। भाई ना मिली तो, ठीक है ना, तो बेशक इसकी मिल्कियत है, इसी की ही है, बट अभी तो है नहीं ना इसके पास, वो तो चोरी हुई हुई, कैसे बेच सके? Rule 5. The subject of sale should be an object of value. A thing have no value according to the usage of trade cannot be sold. जिस चीज की कोई वैल्यू ना वो बेची नहीं जा सकती। अच्छा, पहले कुछ चीजें पहले जमाने में ऐसी होती थी जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, जैसे ये स्टोल वगैरह, और लेकिन आजकल गैसेस बनाने के लिए, या ये जो जमीनों में एग्रीकल्चर करने वाले हजरात हैं, इनके लिए ये बहुत काम की चीज होती है, तो आजकल इनके खरीदो फरोख्त तो हो सकती है। फुजला जात की बात कर रहे हैं। छठा रूल यह है कि वो चीज किसी हराम मकसद के लिए यूज ना होती है। ठीक है जी, शराब, पिग, ठीक है जी, और ऐसी चीजें ना बेचना जायज है ना खरीदना जायज है। बल्कि अगर आप ऐसी चीज को नुकसान भी दे देंगे ना तो आप पे कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन बशर्ते कि वो मुसलमान के पास हो। यानी मुसलमान के पास कोई खंजीर है 6-7, या उसके पास शराब की बोतलें पड़ी हैं मुसलमान के पास, तो आपने वो तोड़ दी तो आप पे कोई केस नहीं हो सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुसलमानों के नज़दीक माल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो किसी गैर मुस्लिम की है और आपने तोड़ दी तो आप पर केस होगा, क्योंकि उसके मजहब के मुताबिक उसके नज़दीक वो एक वैल्यूएबल चीज़।
ٹھیک ہے جی، آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے، ایزی ہے بہت، یہ سلائڈ آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے۔ امید ہے آپ نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہوگا۔ چلیے جی، یہاں سے وہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں جو اس سے علاوہ ہیں سبجیکٹ میٹر کے، انشاءاللہ ان کو ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ یہ ہیں 5-6 اور سلائڈز، کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں آپ حضرات زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ بالکل شیئر کر دی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی نماز کا ٹائم چونکہ پیچھے آ گیا ہے مغرب کا، ہم کوشش کریں گے تھوڑا جلدی کلاس شروع کر لیا کریں، اثر چونکہ آج کل 5:15 5:30 ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ یس، کل انشاءاللہ آپ کا کوئز 3 ہوگا، اچھے سے تیاری کریں، شوق سے دیں، اور صرف ایگزام کے لیے تیاری نہ کریں، دین ہے یہ، سمجھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے اس کا ہر طرف سے۔ السلام علیکم۔